یا فارکین ایک شہر تھا شام کا، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا، مہینوں گزر گئے، اونچی پہاڑی پر تھا، جب وہ اوپر حملے کے لیے چڑھتے اوپر سے پتھر گراتے صحابہ شہید ہوتے۔ خالد بن ولید امیر تھے تو انہوں نے تنگ آ کر کچھ 6 ماہ گزر گئے، وہ شہر فتح ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ 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 اللہ۔ میہ فارکین ایک شہر تھا شام کا، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا، مہینوں گزر گئے، اونچی پہاڑی پر تھا، جب وہ اوپر حملے کے لیے چڑھتے اوپر سے پتھر گراتے صحابہ شہید ہوتے۔ خالد بن ولید امیر تھے تو انہوں نے تنگ آ کر کچھ 6 ماہ گزر گئے، وہ شہر فتح ہی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر سے فرمایا بھائی منت کے روزے رکھو کہ یا اللہ ہمیں شہر فتح کروا۔ وہ ان کے سیام تھے، صوم نہیں تھے نا، تو شام کو جب افطاری دیکھی تو کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید میرا نوکر بیمار ہوگا، تو اس نے افطاری نہیں رکھی، پانی پہ روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا سارے لشکر نے۔ خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے، خیمے میں آ کے دیکھا تو پھر افطاری کوئی نہیں، انہوں نے کہا نوکر میرا بیمار ہوگا، نہیں رکھی، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا تو دیکھا افطاری غائب ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بلایا کہ میرے بھائی خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا تو مجھے تو 3 دن سے افطاری نہیں مل رہی، کہا میں تو روزہ رکھ رہا ہوں۔ کہا ہے تو کدھر جاتی ہے؟ کہا جی مجھے کیا پتا، میں تو آپ کا پورا کھانا تیار کر کے افطاری کا رکھتا ہوں۔ کہا اس میں کوئی راز ہے، آج دیکھتے ہیں، دونوں پہرا دیتے ہیں۔ چوتھا روزہ رکھا سارے لشکر نے روزہ رکھا۔ خالد بن ولید اور ان کے غلام افطاری رکھ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، پچھلی طرف سے کتا آیا اور اس نے راستہ بنایا اور کھانے کو جھپٹا مارا اور دوڑ لگا تھی۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ مجھے لگتا ہے کوئی پیغام ہے میرے اللہ کا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اتنے تو کتے ہیں نہیں، کوئی نہیں کتوں آ گیا۔ تو خالد بن ولید نے اس کے پیچھے دوڑ لگا تھی، کتا آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، وہ کتا دوڑتے 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 ایک سوراخ سا تھا نالے میں پہاڑی علاقہ تھا نا، تو ایک سوراخ تھا نالے میں، اس کے اندر گھس گیا۔ تو خالد بن ولید بھی اس کے اندر گھس گئے۔ تو اللہ کی تلوار تھے، نڈر بے خوف، ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ لاکھوں کے لشکر کو دیکھ کر کہتے تھے چڑیاں جتنی مرضی مار لو، ایسا اللہ نے ان کے اندر طاقت بھر دی تھی، ایمانی اور روب تھا ان کا، سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا رومن پہلوان جو تھا نا، وہ نکلا جنگ کے لیے اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا، ایک سپاہی کو، کہ تو ایسا کرنا، تو جو مسلمانوں کی طرف سے جو نکلے گا نا اس کو ڈرانا کہ یہ بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، ہزاروں کو ایک تلوار سے قتل کر دیتا ہے، کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تم نے نا ایسا میرا روب ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اچھا ادھر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خالد بن ولید کا مشورہ ہو گیا کہ یہ نکلیں، چونکہ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر صحابہ نے کہا انہوں خالد ہی سام سکتا ہے اور کسی دواس کوئی نہیں۔ تو خالد بن ولید پتلے سے تھے، موٹے نہیں تھے، پتلے، لمبا قد، پتلے، جسم پہ چیچک کے داغ تھے، اور دبلے پتلے تو ہونے سے نظر نہیں آتا اے بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ آئے تو وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا، تو چڑی جانو ہونے مار چھڑنا، تو انہوں نے کہا ڈرائے نو، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ عربی جانتا تھا، وہ ترجمہ۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ رکن کیسر ہے، یہ رکن نصارہ ہے، یہ ہاتھیوں کو گرا دینے والا ہے، یہ پہلوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے، یہ رکن دولت ہے، یہ رومن امپائر ہے، رومن امپائر کا رکن۔ اور پتہ نہیں اس کی یاد تو میں نے یاد نہیں، اچانک یاد ہے۔ تو خالد بن ولید تینوں پتا میں کون ہوں؟ اس سے پوچھو اپنے سردار سے۔ اس نے کہا یہ پوچھ رہا ہے تینوں پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کیسے کہو میں خالد بن ولید ہوں، اگر تو دولت
رومن کا رکن ہے تو میں سلطنت محمد کا رکن ہوں. جب اس نے سنا نا خالد بن ولید اس دوئی گل نہیں سنی, اس گھوڑا موڑا تے دوڑ لا دیتی. وہ ترجمان آ گیا اور اتنے میں تیرے قصیدے پڑھے تو کدے جانا کہ بابا مرن تو ہر کوئی ڈر یہ بلا ہے ہر ایک دا سر لے جانا میں نہیں لڑنا ہے دینا. وہ اللہ نے ان کو ایک عجب شجاعت دی تھی. سیف اللہ کا ٹائٹل 10,000 انسان سال کی تاریخ میں ایک آدمی کو ملا اور وہ خالد بن الولید. خالد نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی, کسی میں شکست نہیں کھائی, کسی ایک میں شکست نہیں کھائی. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو نہیں سکتے تھے چونکہ وہ سیف اللہ تھے, وہ اللہ کی تلوار تھے. اللہ کی تلوار کو توڑنا ناممکن ہے, لہذا انہیں مرنا ہی تھا بستر پر. میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی. نیام میں تو جا سکتے, ٹوٹ نہیں سکتی. تو انہوں نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا میں 100 سے زیادہ جنگوں میں پہلی صف پہ لڑا, کبھی پیچھے نہیں لڑا کہ مجھے اللہ شہادت دے دے. آج میں بستر پہ مر رہا ہوں, میرے جسم کو کھول کے دیکھو تو کوئی جگہ خالی نہیں جس پہ تیر تلوار نیزے کا نشان نہ ہو. تو خالد ابن ولید وہ سوراخ میں گھس گئے. وہ کتا آگے آگے پیچھے 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 چلتے 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 وہ سوراخ سیدھا قلعے کے اندر, کتا شہر میں داخل ہو گیا. کہ اللہ اکبر, یہ تو اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا. تو رات کو انہوں نے کبھی 100 پتلے پتلے بندے تیار ہو جاؤ, کیونکہ سوراخ ذرا تنگ تھا. 100 پتلے پتلے تیار. روزے کو صحابہ روزے کو کیسے استعمال کرتے تھے, ہم کیسے استعمال کر کتنے منٹ رہ گئے, کتنے منٹ رہ گئے, تو اگوں گلاس بھر کے تو سموسے رکھ کے تو پیس رکھ کے تماشے لگے ہوتے ہیں افطاری دے ٹائم. تو خالد بن ولید آئے, بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ پتلے 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 جو اس میں سے گزر سکیں. تو وہ 100 میں سے 12 رہ گئے, وہ نہیں, وہ ذرا موٹے تھے. 88 اس میں سے اندر گئے, 88 رات کو, اور جا کے قلعے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا, دروازہ کھولا, اللہ نے شہر فتح کروا دیا. صحابہ روزے کو یوں استعمال فرماتے